بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وتھ کیسر۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواجہ نظام الملک کی زندگی کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ خواجہ نظام الملک جو کہ سلطنت کے وزیر اعظم تھے۔ خواجہ نظام الملک کے 12 بیٹے تھے، مگر ان کی اپنے بیٹوں سے سالوں بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے، خدا کی قسم مجھ سے ایک سبزی فروش کی زندگی اچھی ہے جو رات کو گھر آتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور میں گھر سے دور رہتا ہوں۔ مجھ پہ سلطنت کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ سلطنت کے سپاہوں کی تربیت خواجہ نظام الملک کے ذمہ تھی۔ نظام الملک نے اپنی 2 کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے ایک کا نام سیاست نامہ جبکہ دوسری کا نام دستور الوزراء ہے، جو آج بھی کسی حکومت کے لیے شمع کی طرح روشن ہے۔ اسی طرح خواجہ نظام الملک نے سلطنت میں بہت سی روبات، کاروان سرائے، مدارس، شفا خانے، خانقاہیں اور بہت سی مساجد بھی تیار کروائی۔ ایک بار تاج الملک، جو کہ خواجہ نظام الملک کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے سلطان ملک شاہ کو شکایت لگائی کہ نظام الملک 3 لاکھ دینار قاضیوں، صوفیاء، سائنسدانوں، یتیم خانوں کی تعمیر اور غریبوں کی امداد پر خرچ کرتے ہیں، مگر نظام الملک ریڑھ کی ہڈی کی مانند تھے اور اپنے حق پر قائم تھے، جبکہ سلطان بھی ان پر پر اعتماد تھے۔ اسی طرح نظام الملک نے مدرسہ انتظامیہ اور جامعہ مسجد الاصفہان نظام الملک نے ہی تیار کروائی۔ سکول، کالج اور یونیورسٹی بنانے میں ایران اس وقت یورپ سے 2 صدیاں آگے تھا، کیونکہ انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی 1214 میں جبکہ کیمبرج یونیورسٹی 1231 میں بنائی گئی، مگر نظامیہ مدارس اس سے 200 سال پہلے قائم ہو چکے تھے، اور ان مدارس میں موجود اساتذہ کرام کا تقرر بھی خواجہ نظام الملک خود کیا کرتے تھے۔ جو مدارس خواجہ نظام الملک نے قائم کیے، انہی مدارس میں سے ایک مدرسے کے استاد امام محمد الغزالی تھے، اور انہی مدارس میں سے احد الدین انوری، راشد بطاوت، حالی اور صادق جیسے شاگرد ہیرا نکلے۔ نظام الملک اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تعلق تھا؟ معزز ناظرین، نظام الملک نے نظامیہ کے نام سے جو مدرسہ قائم کیا تھا، انہی میں سے ایک مدرسے سے صلاح الدین ایوبی نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں تاریخ اسلام کے سب سے بہادر اور نامور جنگجوؤں میں ان کے نام شمار ہوا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نظامیہ مدرسے نے اس شخص کی تربیت کی جس نے فلسطین کو آزاد کروانے کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ نظام الملک کا موازنہ خلیفہ ہارون الرشید کے برمکی وزیر اعظم سے بخوبی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ 2 وزیر اعظم ریڑھ کی ہڈی کے حیثیت رکھتے تھے۔ خواجہ نظام الملک کی امت مسلمہ کی خدمات کی تفصیل بہت طویل ہے، جو کہ ویڈیو میں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ خواجہ نظام الملک کی قبر کو پر نور کر دے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔